إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تلاوت کردہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری بتائی ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرتا ہو۔ ایمان ہم لائے ہیں، اسلام ہم لائے ہیں، لیکن گناہ تو چھوٹے موٹے ہو ہی جاتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے امن کی گارنٹی دی ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یوں سمجھائی، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے ایمان کو پاک رکھا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں فقد افترى علی اللہ اثما عظیما،
وہ اللہ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہیں، بہت بڑا اللہ کے ساتھ بہتان باندھ رہے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ فرمانا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون۔ لیکن وہ شخص جو ایمان بھی لاتا ہے لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے رب کی ذات کو پاک نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتا ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، افتراء اور جھوٹ مان رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے لیکن اپنے رب الرحمان کو اکیلا نہیں مانتا۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا کر رکھا۔ تو سیدنا عدی بن حاتم جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے بڑوں کو کبھی اللہ کے علاوہ الہ نہیں مانا، رب نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بڑے اور تمہارے علماء جو حلال کہتے تھے تم اسے حلال مانتے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ جسے وہ حرام کہتے تھے تم اسے حرام مانتے تھے؟ جی ہاں۔ بولے یہی تو ہے ان کو رب مانا۔ اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا، انہوں نے حرام قرار دیا، تم نے جی بولا۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا، انہوں نے حلال قرار دیا، تم نے جی کہا، یہی تو ہے ان کو رب مانا۔ اور یہی حال ہے اس امت کا، یہی حال ہے اس وقت اس امت کا، کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اللہ کے مقابلے میں یوں سمجھے کہ رب مانا۔ کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، جیسے کہہ دیا، جو کہہ دیا منہن اس کو تسلیم کر لیا۔ نہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودوں نے اپنے علماء کو صحیح سمجھا، سچ سمجھا، عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کی ہر بات کو تسلیم کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے بڑوں کے الہ مان لیا۔ آج کی امت بھی اپنے بڑوں سے صحیح معنی میں سوال نہیں کرے گی، تحقیق نہیں کرے گی، ان کی ہر بات کو تسلیم کرے گی، ہو سکتا ہے یہ امت بھی ان کی طرف گمراہ ہو جائے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین بڑا خالص ہے، توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ الہ کس طرح مانتا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کو الہ نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، بلکہ ہم جو بھی عبادت کا کام کرتے ہیں تو اس عبادت کے کام میں، نیکی کے کام میں ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، یہی تو ہے ان کو الہ۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ عبادت میں، اعمال میں سفارش بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا عمل، انسان کی عبادت اللہ کی ہاں خود سفارش بنے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارشی بنے؟
انسان کا عمل، انسان کی عبادت، انسان کی نیکی اللہ کے سامنے انسان کی سفارش کرے، کسی اور کو سفارش ماننے کی ضرورت نہیں۔ الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح، انسان کی نیکی، انسان کا نیک عمل جو انسان دنیا میں کرتا ہے، اس دھرتی پہ کرتا ہے، اس زمین پہ کرتا ہے، وہ نیک عمل آسمان کی طرف چلتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ قبر میں قرآن کریم کی وہ سورت جو 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، جس کا نام سورت الملک ہے، جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت، تو یہی سورت انسان کے لیے ایک خوبصورت شکل اختیار کر کے قبر میں آئے گی اور اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کلام کو جو انسان پڑھتا ہے، عمل بناتا ہے، یہ عمل انسان کے لیے قبر میں ایک خوبصورت شکل اختیار کر کے اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ انسان کے لیے سفارش اس کا عمل کرے گا اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ محشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سفارش انسان کے لیے اس کا عمل بنے گا، سفارش اس کے لیے اس کا رسول بنے گا۔ کب؟ جب انسان کا عقیدہ پختہ ہوگا، انسان کی توحید پختہ ہوگی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنے عمل کو شرک کی نحوست سے اور کفر کی نحوست سے پاک رکھتے ہیں۔ توحید کے مقابلے میں شرک اور کفر کا عمل ایک نحوستی عمل ہے، اور اس کے اپنانے والا بھی ایک انتہائی قسم کا نجس انسان ہے۔ قرآن کریم کو کھولیے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اے ایمان والو، مشرک پلیت ہے، مشرک نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا۔ داخل ہونے کی بات دور کی بات ہے، یہ نہیں کہا فلا يدخل المسجد الحرام کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فلا يقرب المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آئے گا بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر ہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ توحید کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شرک کا عمل، کفر کا عمل انتہائی نحوست والا ہے، اس کے کرنے والا بھی ایک نجس اور پلید ہے۔ نجس کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کو کہا، اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے نجس کا لفظ، حدیث رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس کا لفظ کتے کو کہا۔ کتا کسی برتن میں منہ مار جائے، چاٹ لے اس کو، تو اس برتن کو 7 بار دھونا ہے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے ماننا، 8 مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا، تبھی جا کے وہ پاک ہو۔ جانوروں میں، مرداروں میں، حرام جانوروں میں نجس کتے کو کہا گیا ہے، اور انسانوں میں نجس مشرک کو کہا گیا۔ اللہ زمین آسمان کی گناہ ایک طرف، لیکن شرک والا نحوست والا عمل ایک طرف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن
یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ، شرک کے مقابلے میں جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں سب کو اللہ رب العزت اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن مر گیا حالت شرک میں یہ نہیں معاف کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی اللہ کے خلیل کے لیے یہ جائز نہیں، یہ لائق نہیں، اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے. کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے کسی نبی کے لیے یا ایمان والوں کے لیے لائق نہیں، جائز نہیں. صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام روز محشر قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے، گرد و غبار میں لت پت ہو چکا، انتہائی اس پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، اور میرا باپ آزر محشر کے میدان میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس سے بڑی میری ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جواب دیں گے کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور کہا جائے گا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، وہی اس کا باپ آزر جو ایک بد شکل بجو کی شکل میں ہوگا، اور اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں داخل. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کے لیے جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ. اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، خلیل ہیں، لیکن ان کے باپ نے اس توحید کو اختیار نہیں کیا، وہ بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کے گلے میں جائے گا. اور جو شخص اس کلمے کا ورد بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن پاک نہیں کرتا اپنے آپ کو، اپنے عمل کو شرک سے پاک نہیں کرتا، تو اس کو اور اس کے عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ شخص جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں شرک ہے، تو اللہ کے کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں. ایک وہ شخص جو صرف کلمہ پڑھتا ہے، فإن اللہ حرم من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا صدق کے دل سے، اس کے دل میں توحید ہے کہ میرا رب ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنی صفات میں، اپنی جلال میں، اپنی قدرت میں، اپنی مغفرت میں، ہر چیز میں میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا عمل نہیں، یہ بخشا جائے گا. اللہ نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو مشرک ہے، مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور موحد پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. اللہ، توحید ایک عظیم نعمت ہے، اور دین کی اساس اور بنیاد یہ توحید ہے، اور ہر داعی کی دعوت کا ابتدا اور اس کا آغاز اور شروعات اسی توحید سے ہونا چاہیے، اور اس کا اختتام اور تکمیل بھی توحید سے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ذریت آدم کے تمام ارواح کو جمع کیا اور سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا اکیلا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر ایک ہی آواز میں جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہی تمہارا رب ہے. اور
اور قبر کے اندر سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اگر توحید برس ہوگا تو کہے گا میرا رب اللہ ہے. اگر کوئی مشرک ہوگا تو کہے گا مجھے کوئی معلوم نہیں میرا رب کون ہے. اللہ، یہ توحید ہے جس نے سنگ دل لوگوں کو موم بنا دیا، ان کے دل سے نفرت، کینے کو، عداوت کو، دشمنی کو نکال کر محبت کو بھر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعوت پیش کی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو، سارے کے سارے اس چیز کا اقرار کرو کہ تمہارا رب اکیلا اللہ ہے. تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، کامیابی کیا ملے گی؟ کہ تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ. جنہوں نے اس کلمے کو صدق کے دل سے پڑھا واقعتاً وہ عرب اور عجم کے بادشاہ اور خلیفے بن گئے. وہ جنہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو گئے. اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ. اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، مجھے کوئی ایسی دعا، ایک کلمہ سکھائیے جو میں پڑھ کر تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے میں دعا بھی کروں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اسے ذکر بتایا، کلمہ بتایا، وظیفہ بتایا. قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کو پڑھ دے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ یا ربی کلو عبادی یقولون ھذا. اے میرے رب، یہ تو وہ کلمہ ہے جو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر چاہیے، مجھے کوئی خاص کلمہ اور وظیفہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کلمے کا ثواب اور اجر اور فضیلت بتائی. لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ کفۃ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا معلوم؟ ساتوں آسمان میرے علاوہ، ساتوں زمینیں میرے علاوہ، اور اس کو آباد کرنے والی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والی چٹھی اور کلمہ رکھ دی جائے، مالت بھی لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ وزنی ہوگا، بھاری ہوگا. پوری ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے مخلوق وہ ہلکی ہے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے. یہ کلمہ، یہ انسان کا عقیدہ اور منہج بھی ہے، اور یہ کلمہ انسان کا عمل اور ایمان بھی ہے. اور اس کلمے کے بغیر انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات اور ترقی ناممکن ہے. اللہ، تبھی تو اللہ رب العزت نے ابن آدم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد، یاد کر لے اور سن لے، پوری زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر لے کر تو میرے پاس آ جا، لیکن ان سارے گناہوں میں ایک عمل شرک کا نہیں ہے. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، وہ سب کو معاف کر کے تیری جھولی رحمت سے بھر دوں گا اور تجھے نجات دے دوں گا. اللہ، نجات دے دوں گا اس کلمے کی بدولت. اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو جہنم کی آگ میں جل چکا ہوگا، انگارہ بن چکا ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کوئی نیکی یاد کر جو دنیا میں تو نے کی ہو. اسے کہا کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی، کہ میری کوئی نیکی نہیں. اذکر قضا یاد کرو، ہو سکے تو نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہو، اسے یاد نہیں آئے گی. اتنے میں فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے ایک چٹھی لائیں گے، ایک پرچی لائیں گے
جس میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، اللہ، اس لا الہ الا اللہ والی پرچی کے مقابلے میں اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک نیکی اور 99 دفتر گناہوں کے ایک نیکی کے بدلے میں معاف کی جائے، یہ ہے توحید، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ منہج بھی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا عمل بھی ہے۔ اس کے بغیر اور اس کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر انسان نجات پا نہیں سکتا۔ موحد انسان اپنے گناہوں کا کفارہ جہنم کی صورت میں، اللہ کے عذاب کی صورت میں دے کر آزاد ہو سکتا ہے، لیکن مشرک کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بولے وہ کتنے ہی عمل کر لے۔ اولئک حبطت الاعمال فی الدنیا وفی النار هم خالدون۔ مشرک کے سارے عمل شرک کی وجہ سے دنیا میں چٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس توحید کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس کی حفاظت کرنے اور اس پر تا حیات زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور شرک جیسے نحوست والے عمل سے ہم سب کو بچائے اور ہماری پوری امت کو بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔